بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے راہ ہدایت کے پیارے ناظرین و سامعین، ہم مسلسل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت پیش آنے والے معجزات اور واقعات کا ذکر کر رہے ہیں۔ معجزات اس انداز سے کیونکہ وہ ان کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث مبارکہ روایت کرتی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ مکہ مکرمہ میں یہودی تجارت کے لیے آتے تھے، رہتے بھی تھے اور سفر کرتے تھے۔ تو ان دنوں ایک یہودی جو ہے وہ مکہ میں آیا ہوا تھا جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو جب وہ رات آئی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، تو یہودی نے کہا کہ اے گروہ قریش، کیا آج کی رات تم میں کوئی فرزند پیدا ہوا؟ قریشیوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا، لا علمی کا اظہار کیا، کیونکہ ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ اس یہودی نے کہا اس آخری امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے، یعنی آج کی رات اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا۔ اور اس کی نشانی میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت ہوگی جس میں گھوڑے کی رگ کی مانند بال مجتمع ہوں گے، جمع ہوں گے۔ وہی بات جو ہم نے پچھلی نشست میں بیان کی تھی کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے شانوں کے درمیان مہر لگائی گئی جو مہر نبوت تھی۔ پھر اس یہودی کو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے پاس لائے گئے۔ انہیں بتایا گیا کہ حضرت عبد المطلب کے فرزند حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا۔ انہیں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے پاس لایا گیا اور گزارش کی گئی، عزارش کی گئی، عرض کی گئی کہ ہمیں اپنے فرزند کی زیارت کروائیں۔ تو پھر حضرت عبد المطلب نے حضور کو اٹھا کر اس یہودی کو دکھایا۔ اس یہودی نے آپ کی پشت کی طرف قمیص اٹھا کر دیکھا، کپڑا اٹھا کر دیکھا، تو وہ مہر نبوت، وہ علامت موجود تھی، جسے دیکھ کر وہ غش کھا کے زمین پہ گر گیا۔ اور پھر جب اسے ہوش آیا تو کہنے لگا خدا کی قسم، بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی، بنی اسرائیل سے نبوت رخصت ہو گئی اور بنی اسرائیل سے نبوت جاتی رہی۔ تو وہ پھر بڑا گریہ وزاری اس نے کی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ ستارہ طلوع ہو چکا تھا جس کی علامات ہم نے سابقہ کتب میں پڑھی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جو شاعر رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرنے والے ہیں، جنہیں بارگاہ خیر الانام سے خیرات ملی ہے اور جنہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا منبر عطا کیا۔ اور وہ اشعار جو زبان زد عام ہیں ان کے کہ میری آنکھ نے آپ سا حسین دیکھا نہیں ہے، یہ کیوں کہ کسی ماں نے اتنا حسین پیدا ہی نہیں کیا۔ انہوں نے وہ منظر دیکھا تھا، اسی لیے وہ یہ بات بیان کر رہے ہیں، کیونکہ وہ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میری عمر 7-8 سال کے قریب تھی۔ میرا ہوش تھا، میں بات کو سمجھتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے یہ قصہ سنا اور دیکھا بھی کہ ایک یہودی صبح کی نماز کے وقت اپنی قوم کو پکار رہا تھا اور فریاد کر رہا تھا کہ اے یہودیو، انہوں نے کہا تجھے کیا ہوا؟ تو ہمیں کیوں بلا رہا ہے؟ جب یہودیوں کا اجتماع ہو گیا، لوگ آئے اس کے پاس، اس نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے آج صبح صبح؟ تو ہمیں کیوں بلا رہا ہے؟ بلانے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آج کی رات احمد
صلی اللہ علیہ وسلم کے ستارے نے طلوع کر لیا ہے، یعنی انہوں نے وہ ستارہ جو نشانیاں جو بتائی گئی تھی سابقہ آسمانی کتب میں کہ یہ نشانیاں ہوں گی ان کے ولادت کے وقت، تو وہ ساری پوری ہو رہی تھی، اور چہار دانگے عالم میں یہ باتیں پھیلی ہوئی تھیں، اور پہلے جتنے بھی آسمانی کتب کا مطالعہ کرنے والے تھے، جاننے والے تھے، پڑھنے والے تھے، ان پر یہ باتیں روز روشن کی طرح آیا تھیں کہ وہ ان چیزوں کو دیکھتے اور حقیقت کو جانتے اور تسلیم کرتے۔ یہ مطلب یہ غیروں نے بھی تصدیق کی اس بات کی، اور بتا کیوں؟ رب نے انہیں بتایا ہوا تھا پہلے آمد مصطفیٰ کی جو ہے وہ خبریں پھیلی ہوئی تھیں کہ جب اس نور کے ظہور کا وقت قریب ہوگا یا جب وہ ظاہر ہو جائے گا تو یہ باتیں رونما ہوں گی۔ ابھی بڑی بے شمار معجزات پڑے ہیں جو ہم ایک ایک کر کے ایک نشست میں بیان کریں گے۔ وہ ایران کے محلات کا آگ کا سرد ہو جانا، باقی دیگر معاملات انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اپنے سامعین کے سامنے رکھیں گے۔ آمین والسلام وما علینا الا البلاغ المبین۔